السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی قبرستان سے گزرے۔ جب آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو ایک قبر کو آپ نے دیکھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ اس مردے کو حال ہی میں اس کو دفن کیا گیا ہے۔ تو حضرت علی نے اس قبر کو دیکھ کر، تازہ قبر تھی، تو اللہ سے دعا کی، میرے مولا اس مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس مردے کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، مولا اس مردے کے حالات مجھ پر واقف کر دے، اس مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ مجھے دکھا دے۔ تو جب حضرت علی نے اللہ سے اس دعا کو مانگا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد اس مردے کے ساتھ جو ہو رہا تھا قبر کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی پر ظاہر کر دیا۔ جب حضرت علی پر ظاہر کیا اور جب حضرت علی نے اس مردے کی حالت کو دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مردے کے ساتھ اتنا عذاب ہو رہا تھا، اتنا عذاب ہو رہا تھا کہ آگ میں وہ مردہ ڈوبا ہوا، اور آگ اس کے اوپر، اور دوزخ کے سانپ اور بچھو، قبر کے سانپ اور بچھو اس پر مسلط تھے۔ تو جب حضرت علی نے اس مردے کی کیفیت کو دیکھا اور اس مردے نے بھی حضرت علی کو دیکھا، تو حضرت علی سے وہ مردہ کہنے لگا، اے علی، اللہ سے میرے لیے دعا کر دو، بخشش کی دعا میرے لیے اللہ سے کر دو کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑے گناہ ہوئے، رب مجھے معاف کر دے۔ جب حضرت علی نے اس مردے کی حالت کو دیکھا اور اس مردے نے حضرت علی سے کہا، انا غریق فی النار، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، آپ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جب حضرت علی نے اللہ سے اس مردے کی بخشش کی دعا کی تو غیب سے آواز آتی ہے، اے علی، اس بندے کے لیے تو بخشش کی دعا نہ کر، اس بندے کے لیے بخشش کی دعا نہ کر، اس کو میں نہیں بخشوں گا، یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو حضرت علی نے اللہ سے کہا، مولا اس کے تو گناہوں کو نہ دیکھ، بلکہ اب میں نے کہا ہے اور اس مردے نے مجھ سے بخشش کی دعا کے لیے کہا ہے، اس کی نظروں میں شرمسار ہو جاؤں گا، یا اللہ اس کے گناہ کو نہ دیکھ، تو مجھے دیکھ اور میری دعا کے صدقے میں اس مردے کو تو معاف کر دے۔ جب حضرت علی نے پھر دوبارہ اللہ سے دعا مانگی تو وہ رب جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، حضرت علی کی دعا کو قبول فرمایا اور اس بندے کو معاف کر دیا۔ جب اس بندے کو معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد اب جب پھر حضرت علی نے مولا سے کہا، یا اللہ آخر اس کا گناہ کیا تھا، مولا یہ گناہ کیا کرتا تھا، تو غیب سے آواز آتی ہے، اے علی، اس کا گناہ یہ تھا کہ جب بھی ماہ رمضان آتا، ماہ رمضان المبارک آتا، اور رمضان کے مہینے میں اس کی کیفیت یہ تھی کہ انسان روزے نہیں رکھتا تھا، بلکہ روزوں کو ترک کر دیتا، روزوں کو چھوڑتا، اور اس مہینے کی بے حرمتی کرتا، اس مہینے کا ادب نہیں کرتا، اور اس مہینے میں میں نے جو روزے فرض کیے ہیں ان کو رکھتا نہیں تھا، اس لیے اس کو اتنا گناہ ہو رہا تھا۔ اب ذرا اس واقعے سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم روزے نہ رکھیں، جیسے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہمارا کام بہت زیادہ ہے، ہمارا کام کون کرے گا، یہ سب کہتے ہوئے جو مسلمان دکھائی دیتے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ آپ تو کوئی صحابی رسول بھی نہیں ہے اس دور میں، حضرت علی جیسی شخصیت بھی اس دور میں موجود نہیں ہے۔ اللہ جب حضرت علی سے منع کر سکتا ہے کہ علی اس بندے کے لیے بخشش کو دعا نہ کر، یہ بندہ روزے نہیں رکھتا تھا، تو ذرا اندازہ لگائیں اگر ہم اور آپ روزے نہ رکھیں تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس لیے اس مہینے کا ادب کریں، اس مہینے کا ادب کریں اور اس کے مہینے کے روزے رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس دوزخ کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا